بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے اماوس کی رات۔ سونیا بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی۔ سب لوگ مدھو کی ماں کو اکثر کہا کرتے ہیں تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، ارے یہ تو پری لگتی ہے، اس جیسی لڑکی تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں۔ اور مدھو کی ماں شانتی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی۔ مدھو کا باپ وجے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کے گاؤں کا نام امن پور تھا۔ وہاں کی آبادی ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھی۔ نام کی طرح گاؤں بھی امن و شانتی والا تھا۔ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا اور فساد وہاں نہیں ہوا۔ سب لوگ پیار سے رہتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ وجے لکڑہارا تھا اور وہ گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا۔ قریبی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر قریبی قبضے میں فروخت کرتا۔ اس طرح اس کی روزی روٹی چلتی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور مدھو نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب تو اس کے حسن اور نکھار کی کیا ہی بات تھی، وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ مدھو فطرتی طور پر بھلی مانس اور شریف قسم کی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتی۔ بہت حسین و جمیل ہونے کے باوجود اس نے کبھی خود پر غرور نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ غریب اور محنتی ہے اور غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ ہوتا بھی کیا ہے، اس لیے وہ بہت غیرت مند ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس کے حسن کا چرچا نہ صرف گاؤں بلکہ دیگر قریبی علاقوں میں بھی ہونے لگا۔ سبھی نوجوان اس سے بات کرنے کو ترستے تھے مگر وہ کسی کو گھاس نہ ڈالتی۔ گاؤں کا نمبردار لکشمن رائے جو کہ بہت ظالم اور گناہ گار شخص تھا، مگر اس نے گاؤں والوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے نیک بننے کا خوب ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے اور وہ بھی دکھلاوے کی غرض سے گاؤں والوں کے بہت کام آتا۔ اس کی شروع سے ہی مدھو پر نظر تھی۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وجے سے مدھو کا ہاتھ مانگا مگر شانتی اور مدھو کے انکار کی وجہ سے وجے مجبور ہو گیا۔ لکشمن رائے نے انکار کو اپنی بےعزتی جانا مگر وہ وقتی طور پر خاموش تھا۔ مدھو روزانہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باغ میں جاتی جہاں سب مل کر کھیلتے اور خوب لطف اندوز ہوتے۔ ایک دن باغ سے واپسی پر مدھو کو تیز بخار ہوا۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا تب جا کر اس کا بخار اترا اور وہ ٹھیک تو ہو گئی مگر ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ کہاں وہ روزانہ سہیلیوں کے ہمراہ باغ میں جا کر خوب کھیلتی اور کہاں اب گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ شانتی اس کی حالت سے بہت پریشان ہوتی۔ مدھو اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا۔ اکثر جب شانتی کھانا لے کر اس کے کمرے میں جاتی تو وہاں سے ایک خوشگوار خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر اس نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ مدھو اکیلی بیٹھی مسکراتی رہتی ہے اور کسی سے نامانوس زبان میں باتیں کرتی ہے۔ پہلے تو ساری باتیں شانتی نے وجے سے چھپائیں مگر جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو اس نے اپنے پتی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مگر وجے نے شانتی کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس تمہارا وہم ہے، لہٰذا چپ رہو اور کسی اور سے ہرگز یہ بات نہ کرنا ورنہ لوگ ایسے ہی من گھڑت باتیں مدھو سے منسوب کر کے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ وجے سب کہہ تو گیا مگر خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بعض ازاں مدھو رات کے وقت کبھی کبھار اکیلی باغ میں چلی جاتی۔ بیچارہ وجے اسے گھر لاتا، بعض اوقات وہ اکیلی چھت پر چڑھ جاتی۔ آخر کب تک لوگوں سے ایسی باتیں چھپی رہتی۔ پھر پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ مدھو پاگل ہے، کوئی کہتا ہے اسے سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے اسے کچھ نہیں ہے، یہ راتوں کو اپنے یار سے ملتی ہے۔ غرضی کا جتنی منہ اتنی باتیں۔ وجے لوگوں کی طنز زدہ باتیں سن کر بیمار رہنے لگا۔ اس سے اپنی جوان بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور ایک دن وہ یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مدھو یتیم ہو گئی مگر حیران کن طور پر اسے باپ کی موت پر کوئی صدمہ نہ ہوا اور اس کی حرکات میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر تو پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ مدھو دیوانی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈر کے مارے سب لوگ اس سے دور بھاگنے لگے۔ بیچاری شانتی نے اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کا ہر ممکن جسمانی اور روحانی علاج کروانے کی کوشش کی مگر سب بیکار۔ نمبردار کی اب بھی ہوس ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی مدھو کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ سورج اس کا وفادار ملازم تھا، وہ انتہا کا لالچی اور بغیرت تھا اور ہر ناجائز کام میں نمبردار کا ساتھ دیتا، مگر اس نے بھی نمبردار کی طرح اچھائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ نمبردار سارے غیر قانونی اور ناجائز کام اسی سے کرواتا تھا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ نمبردار نے مدھو کی شادی سورج سے کروا دی اور سورج کو اپنے منصوبے سے بھی آگاہ کر دیا۔ مدھو کی شادی اس کی رضامندی کے خلاف ہوئی تھی۔ مدھو اکثر سورج سے کہا کرتی کہ میرے مددگار
ضرور آئیں گے اور بدلہ لیں گے، مگر وہ اسے پاگل سمجھ کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ پھر کچھ دنوں بعد نمبردار نے سورج کو 50,000 روپے دیے اور کہا جاؤ اب مدھو کو میرے بستر پر لاؤ۔ اتنے روپے دیکھ کر سورج فوراً راضی ہو گیا۔ راضی تو وہ پہلے بھی تھا مگر بس طرح ٹال مٹول بڑھانا چاہتا تھا۔ نمبردار نے اس سے کہا بے فکر رہو، یہ تو پہلی قسط ہے، بقیہ قسطیں بھی ملتی رہیں گی۔ سورج نے گھر آ کر مدھو سے کہا کہ آج رات تمہیں نمبردار کی پرانی حویلی میں جانا ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور وہاں آج رات تمہیں ہر حال میں نمبردار کو خوش کرنا ہے۔ مگر مدھو نے صاف انکار کر دیا تو سورج نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بیچاری مدھو کے نازک ہونٹوں سے خون بہنے لگا، مگر ظالم کو ترس نہ آیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا۔ مگر جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو اس نے مدھو کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ماں شانتی کو قتل کر دوں گا۔ یہ بات سن کر مدھو خاموش ہو گئی کیونکہ اسے اپنی ماں سے بہت پیار تھا۔ رات کے اندھیرے میں سورج نے مدھو کو پرانی حویلی میں پہنچا دیا اور ویسے بھی وہ اسے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ مدھو نے نمبردار کی بہت منتیں کی، بھگوان کے واسطے دیے، مگر وہ بھیڑیا بن چکا تھا۔ اس نے بیچاری مدھو کی ایک نہ سنی اور پوری رات مدھو کے جسم کو کتے کی طرح بمبوڑتا رہا اور بغیر سورج حویلی کے صحن میں بیٹھا ہوکا پیتا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کے آخری پہر سورج نے نیم بے ہوش مدھو کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اب مدھو کی زبان پر ہر وقت یہی الفاظ ہوتے، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ لیں گے، مگر کوئی ان الفاظ کو سمجھ نہ پایا۔ نمبردار نے سورج کو پرانی حویلی میں رہائش دے دی جس سے سورج بہت خوش ہوا، مگر مدھو کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ جب بھی نمبردار چاہتا مدھو کو اپنا بستر پر بلا لیتا، بلکہ یہ معاملہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ سورج کو روپے ملتے رہے اور وہ نمبردار کو مزید خوش کرتا رہا۔ مدھو بہت اذیت سے گزر رہی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے وہ چپ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے منہ کھولا تو وہ بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ مدھو دن بدن کمزور ہونے لگی اور کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگی۔ اسے گھر سے نکلنے اور ماں سے ملنے کی اجازت بھی بہت ہی کم ملتی۔ شانتی اپنی پیاری بیٹی کی اس حالت پر بہت کڑتی تھی اور اکثر مدھو سے پوچھتی، مگر مدھو ہمیشہ چپ ہی رہتی اور بات کو ٹال دیتی۔ شانتی کو شک تو تھا کہ ضرور اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے جاسوسی شروع کر دی۔ اتفاقاً ان دنوں اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہوئیں جس سے نمبردار کو بھی شک ہو گیا کہ ضرور شانتی کچھ جاننا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے نمبردار نے سورج کے ذریعے شانتی کو زہر دلوا کر مروا دیا۔ پھر تو اس کے راستے کے آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ اب اس نے مدھو کو ہر رات بمبوڑنا شروع کر دیا۔ نمبردار کی بیوی کافی عرصے پہلے مر چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے بیرون ملک تھے، لہذا اسے کسی کا کوئی ڈر نہ تھا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سورج جو اس کے ساتھ تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد مدھو بالکل پاگل ہو گئی، کبھی ہنستی اور کبھی رونے لگتی، مگر اس کی زبان پر بس یہی الفاظ ہوتے، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ ایک رات سورج نمبردار کے کسی کام کی گھر سے گاؤں سے باہر جا رہا تھا۔ اس رات سردی بہت شدید تھی، اماوس کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجا نہیں دیتا۔ وہ اماوس کی رات تھی، سفر کافی لمبا تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہو۔ جیسے ہی اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس رات گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ہوک عالم تھا۔ دور کہیں کتا بھونک رہا تھا جس کی آواز ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ پھر سورج نے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا، اچانک ایک چمگادڑ نے اس پہ حملہ کر دیا، مگر وقت پر وہ جھکنے میں کامیاب ہو گیا اور چمگادڑ اڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ سورج بہت خوفزدہ ہو چکا تھا، اب وہ تیز تیز چلنے لگا بلکہ دوڑنے لگا۔ اچانک زمین کے اندر سے ایک مضبوط رسی نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی جگہ سے ایک خوفناک ڈھانچہ نمودار ہوا۔ سورج کے اوسان خطا ہو چکے تھے، خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی اس سے پسینہ آ رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سامنے ڈھانچے کو دیکھ کر وہ پیچھے کی جانب بھاگنے لگا تو پیچھے بھی ایک ڈھانچہ نامودار ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے دونوں ڈھانچے قریب آ گئے اور دونوں نے مضبوط رسی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ بعد ازاں رسی سے سورج کے دونوں پاؤں علیحدہ علیحدہ باندھ دیے گئے۔ سورج نے بہت چیخو پکار کی مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ پھر دونوں ڈھانچوں نے رسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ سورج دونوں خوفناک ڈھانچوں کے درمیان کھڑا تھا۔ جب رسی کھینچنی شروع ہوئی تو سورج کی دونوں ٹانگیں ڈھانچوں کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم چیر دیا گیا اور وہ 2 حصوں میں بڑھ گیا، ایک ٹانگ اور آدھا جسم۔
ایک ڈھانچے کے پاس، جبکہ دوسری ٹانگ اور آدھا جسم دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سورج مردود کو سزا مل چکی تھی۔ صبح جب گاؤں والوں نے بوہڑ کے درخت کے نیچے سورج کی لاش دو حصوں میں دیکھی تو حیران رہ گئے۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون درخت کے نیچے جم چکا تھا۔ لاش کی حالت اتنی خراب اور بھیانک تھی کہ لوگ اسے دیکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ پھر لوگ مدھو کو لاش کے پاس لے آئے تو مدھو نے اس کی لاش کو دیکھ کر اس پہ تھوک دیا اور اونچی آواز میں مسکرا کر بولی، میں نے کہا تھا نا، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی اور کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس دن دونوں کی میتیں ایک ہی وقت شمشان گھاٹ جلائی گئیں، مگر کسی کو مدھو کی الفاظ کی سمجھ نہ آئی۔ سورج کے قتل کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ البتہ کچھ دن بعد پراسرار طور پر نمبردار نے بھی اپنی حویلی کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ جب نمبردار کی لاش شمشان گھاٹ میں آگ کے شعلوں میں جل رہی تھی تو وہاں کھڑے ہر شخص نے مدھو کی آتما کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ جلد ہی ہوا میں تحلیل ہو کے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو آج کی یہ کہانی ڈر جائجس سے لی گئی تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔